بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عبدالکریم چودھری پروگرام پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس نیوز. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا سید گھرانے سے تعلق ہے اور پیری مریدی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہیں. میری مراد سید عمران زیدی صاحب ہیں. آج ان سے ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پر، سیاسی حوالے سے بھی اور شہر کے حوالے سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ صاحب الرحمن کیسے ہیں آپ؟ الرحیم. جی اللہ کا شکر صاحب. بہت شکریہ آپ نے کیو ایس کو ٹائم دیا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے جمالی صاحب جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اسپیشل آپ کو ملنے ادھر آپ کے شہر میں کیوں آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصہ تو نہیں، اب تو کوئی 18-19 سال گزر گئے ہیں. تو اس وقت ہم جوان ہی تھے. وہ جی میں نے ان کو دعا دی تھی، پریڈکشن دی تھی، اس لیے وہ تشریف لائے تھے، ورنہ میری ان کی نہ دوستی نہ ایج فیلو نہ کوئی. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بلوچ کا وعدہ ہے تو حاضر ہونا ہے. میں نے انہیں منع بھی کیا تھا. اصل میں یہ ہے کہ میں نے ہی ان کو پریڈکشن چوئے شجاعت کے دور اور ان کے پرویز مشرف صاحب کے میں نے کہا تھا. تو ان کو اس وقت انہوں نے مائنڈ کیا کہ نہیں ہمارا بلوچستان کا تو کوئی پرائم منسٹر بڑا مشکل ہے، تو آپ سید زادے نہ ہوتے تو میں آپ کا فون بند کر دیتا. یہ ٹیلی فونک ٹاک ان کی میری ہوئی. پھر ان کا میرا ملنا وغیرہ تو پھر اب باقی خبریں آپ کے سامنے ہیں. جمالی صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کچھ پشین گوئیاں کی تھی ادھر، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ کے لیے وزیر اعظم بھی بنے. جی تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہر سٹائل میں 100% ٹرو ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے، بس میں تو دیکھو ایک سید ہو کے علم غیب تو معاذ اللہ صرف اللہ پاک کی ذات پہ ہے. میں جو کر سکتا تھا میں نے انہیں دعائیں بھی دیں، امام دامن بھی باندھا، سب کچھ انہیں دیا. لیکن الحمدللہ وہ وفادار اتنے پیارے ہمارے بزرگ رہے کہ جب وہ وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ ہو گئے انہوں نے مجھ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا. ورنہ لالچی لوگ تو پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اب ان کی جب ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، کیونکہ ان کے بچوں سے میں چونکہ اتنا ملا گلا نہیں، تو بس پھر ٹیلی فونیکلی کرٹسی کر دی ہے. افسوس بہت زیادہ ہے. صحیح کہ آپ کی ماشاءاللہ کافی پشین گوئیاں جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج کل جو خان صاحب ہیں جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس نظر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں. ہاں یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو اس وقت اس ٹنیور میں جا رہے ہیں، کچھ حالات ان کے کبھی اپ ہو جاتے ہیں کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا جو اگلا مستقبل ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 23 تک تو آئی تھنک سو کہ اللہ کرم نوازی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ڈیلیور ہونے تک کا انتظار ہے نا پبلک کو. اگر خان صاحب ڈیلیور نہیں کرتے 2023 میں تو پھر آپ دوبارہ انٹرویو کر لیں یا پوچھ لیجئے گا. فی الحال تو میں نہیں سمجھتا. پھر صاحب آپ کی موجودگی میں کچھ 21 میں تو مجھے بالکل اپ ڈاؤن نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا جانا نظر نہیں آ رہا. جی وہ اگلے الیکشن میں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن؟ وہ آپ کو 2023 میں ہی بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ بدعت میں آ جائے گا. بدعت والا کام پیور سید کر نہیں سکتا. جی سید بادشاہ ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہیں. آپ کی دعائیں ماشاءاللہ کافی اثر رکھتی ہیں. ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آج کل جو ملک کی حالات ہیں، افراتفری کا دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، اور ہر بندہ جو ہے کوئی بھی جماعت ہے اس میں افراتفری پڑی ہوئی ہے. کیا وجہ اس کی؟ کیا لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ لوگ کچھ بھی نہیں چاہ رہے عبدالکریم چودھری بھائی صاحب. بات یہ ہے لوگ کچھ نہیں چاہ رہے. میں تو کچھ نہیں چاہ رہا. یقیناً آپ بھی اور بھی ہماری ہستیاں جو ہم سے مل رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آتے جاتے ہیں سارے اپنے عزیزوں. چاہ صرف اپوزیشن ہی رہی ہے اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے. پہلا بیان ان کا آتا ہے، ساتھ ہی دوسرا ان کا آ جاتا ہے. ان کو بجائے بیانات کے توجہ دینی چاہیے تھی کہ کسی بھی بندے نے دھرنا دیا، اگر گورنمنٹ امپلائیز نے دیا دھرنا تو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر کے ان کے ساتھ لگائے. جب پبلک نکلے گی تو پھر ہم سوچیں گے نا کہ عمران گیا کہ مریم بی آئیں کہ بلاول بھائی آئے. فی الحال کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. لوگ وہ کہتے ہیں جی 2 روپے بجلی مہنگی کی، بالکل کی ہوگی. عوام ابھی ضبط میں ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا، کیونکہ خان نے نہ تو کوئی ایسے بندے، اپنی فیملی، اپنی بہنیں، میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے وہ پراپرلی خدا نخواستہ لگا دیا سیاست میں. باقی دوستوں کو سارے ہی لے کے چلتے ہیں، کوئی جرم نہیں. دوست ٹائملی ہوتے ہیں، بعد میں بھاگ جاتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے. میں پیر صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے اس وقت سے مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو کر باہر آ گیا ہے.
پیٹرول کی اپنا قیمت دیکھ لیں یا ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، مہنگائی کی شرح دیکھ لیں، پیاز، لہسن، ٹماٹر، دالیں جو کہ 150 روپے کلو 300 روپے کلو بک رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کا ہی قصور ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک چیز بڑھتی ہے، عوام کو نشاندہی کرنی چاہیے۔ عوام صرف ٹی ویوں پہ چینلوں پہ میں ہی چلیں آ کے کہہ دیتا ہوں لہسن یہ بھاؤ ہے، ادرک کیوں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ ایک مافیائزم ہوتا ہے، میں اس پہ جاؤں گا نہیں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، یہ وہی کرتے ہیں۔ اب ادرک کا ریٹ آپ کو بھی یاد ہوگا 1200 800، کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ کون سا ایسا ادرک ہم کوئی 10 دفعہ کھانے لگ گئے تھے دن میں؟ یہ روکا گیا تاکہ ہر نظر ادھر کمزور طبقہ بالکل بھی، میں نہیں سمجھتا وہ عمران خان کا ویٹ کر رہا ہے۔ میں کروں یا نہ کروں، میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا، کیونکہ میرے لیے سب برابر ہیں۔ جو ملک کی خدمت کرے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں شامل ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی، ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ عوام کو بھی ضرورت نہیں آئی کہ وہ دھرنے دیں، تو جب ہوگی پھر اگلی دفعہ پھر مل لیں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، وہ جو عوام کا بھی اس میں کافی حد تک جو انفارمیشن ہے وہ ٹی وی پہ جو آپ بتا رہے ہیں، میں اس کی بات کو آپ کی تسلیم کرتا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹینیور میں مہنگائی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھی ہے۔ اس پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی جو ہے پس کر رہ گیا ہے، کچھ کووڈ کی وجہ سے مارے گئے ہیں غریب لوگ، جو درمیانہ طبقہ ہے وہ پس چکا ہے، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان پہ اثر نہیں پڑا کووڈ کا، اور جو ماڑے بندے ہیں وہ بیچارے مخلوق اور حال ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ میں، کسی بھی حکومت میں ہمیشہ چھوٹے کی باری آئی ہے۔ اب اس گورنمنٹ میں یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک دم انہوں نے ڈالر پہ بھی کچھ پیسے فرق پڑا ہے، میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور اپنے طور پہ مجھے اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی پڑا ہے، چوہے جب کرتے ہیں نا سوراخ، تو اس کو جب بند کیا جاتا ہے تو کچھ دیر وہ سمیل بندے کو چڑھتی ہے۔ ہم غریبوں کو وہ سمیل چڑھ رہی ہے مہنگائی کی، ہو سکتا ہے 23 میں اگر یہ ڈیلیور کر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہوگا آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اچھا اب سر یہ بتائیں کہ خان صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں نے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے پیسے واپس لے کے آنے ہیں، مگر ابھی تک ایک ٹکا بھی جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ جمع ہوئے بھی ہوں تو ہمیں کس نے بتانے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں ڈیل کر کے گئے تو ڈیل کر کے آئے، اس وقت مجھے آپ کو، حالانکہ اب صحافت بہت بڑا پلر ہے ایک جمہوریت میں بھی، ملک کے لیے بھی، کوئی نہیں بتاتا انڈر ہینڈ ڈیل۔ انہوں نے رکھا ہوتا ہے جی باہر تم واویلا مچاؤ اور ہم اندر سے بس دعا گوئیں ایک دو۔ میں تو بالکل آپ کو یہی کہوں گا کہ کوئی کسی قسم کا، اگر وہ چور نہیں ہے تو انشاءاللہ بری ہوں گے، اگر ہیں تو ان کو ڈیل کر کے ملک کی خدمت کرنی، ملک پہ ہی دینا ہے نا، کسی کے مجھے ہی آپ کو تو نہیں ملنا، تو دے دینا چاہیے جس کا بھی ہے۔ میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ یہ نیب کی غلطی ہے، چاہے نیب اس پہ محسوس کرے، اپنی کریکشن کریں، وہ کہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ پہلے مقدمات بنائیں پھر اندر کریں۔ ایف آئی آر ہوتی نہیں تو بندے کہتے ہیں جی ہمیں لے گئے، اس پہ بیچارہ عمران خان کی بھی، آرمی چیف صاحب کی بھی، اور ڈپارٹمنٹ کی بھی، اداروں کی بھی بدنامی ہوتی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اور ہماری پاکستان آرمی متحمل نہیں ہے۔ اس پہ نیب کو خصوصی دیکھنا چاہیے، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب بڑے میچورڈ ہیں اس کام کے، انہیں چاہیے پہلے پروو کریں پھر تو ان کے لے جائیں کہ چلو بھی آؤ اب گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں سر، آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ جب بھی کوئی جلسہ جلوس کرتی ہیں، کوئی جو پی ڈی ایم جو پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہے، اس پہ فوج کے خلاف بڑی باتیں ہوتی ہیں جو کہ عام آدمی کی مطلب برداشت میں نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بالکل انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمارے لیے باعث عزت ہے، ہمارے ملک کی لیڈر کی بیٹی ہیں، وہ لیڈر تو ہے نا جس طرح کا بھی ہے، اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ تو آئی ڈونٹ نو، نہ میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن انہیں نہیں ایسا کہا، بالکل نہیں کہا۔ اگر انہوں نے اپنی سیاست میں کوئی لچک، کوئی عزت، کوئی شہرت، والدین، آباء و اجداد کو اچھا رکھانے تو خاموش ہو جائیں، بلکہ یا لطیفوں کی تسبیح کریں بجائے یہ تقریریں کرنے کے نا۔ اگر میرا خیال ہے کچھ وہ پڑھائی کر لیں گے اللہ توبہ، تو اس سے ان کی زیادہ عزت میں اضافہ ہوگا۔ دفع کریں، پاکستان آرمی ہے تو ہمیں، پولیس ہے تو ہمیں، آئی ایس آئی ہے تو ہمیں، ورنہ ہمیں رات کو کچھ سونے نہ دے۔ فرض کریں مجھے کوئی لوٹ جاتا ہے، پولیس ہے تو میں بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہوں نا کہ جی میرا موبائل چھن گیا،
تو اگر پولیس ہی نہ ہوگی, ہم اس پہ شک کرتے رہیں گے, پھر ہم نہیں چل سکتے, پھر کوئی ملک اور ہی ڈھونڈنا ہوگا. جی بالکل, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی جو ہے ہماری ماشاءاللہ زندہ باد ہے, اور ہر محاذ پہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان کی حفاظت میں بھی ان کا بڑا کردار ہے, اور بڑے ماشاءاللہ ان میں منجے ہوئے افیسر بھی موجود ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی موجود ہیں, اور اس پاک فوج کے متعلق کوئی ایسی بات کرے کوئی شہری بھی برداشت نہیں کرتا. بالکل نہیں, مگر یہ ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں, کوئی جو مافیا ہے وہ اس بتاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو, یہ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیا آپ ایگری کریں گے اس کے بات سے؟ بالکل میں ایگری ہوں, 200% ایگری ہوں. اس کی وجہ کہ سیلف رسپیکٹ اپنی ختم کر رہے ہیں نا, کہ مجھے کوئی چوٹ آئے تو میں کہوں پاکستان آرمی لگوا رہی ہے, اگر کسی اور کو آئے تو میں کہوں نہیں جی وہ فلاں لگوا رہا ہے. یہ دیکھیں سلیکٹڈ کہنا, کسی کو الیکٹ, اپنی ہی جمہوریت میں توہین کر رہے ہیں نا. ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں عمران جو بھی ان کے نظر میں ہوں گے ٹھیک ہے, عمران خان وزیر اعظم پاکستان تو ہے نا, ان کے والد بھی تھے, ان کے چچا بھی بننے کا ابھی رکھتے ہیں ذہن, اور بھی احباب ہیں. ہمیں وزیر اعظم ہے, چاہے اس کا کوئی بھی کردار ہے. ہاں اگر وہ مجرم ہے یا کوئی ایسے بات, تو پھر وہ اس کو دیکھ لیا جائے گا بعد میں, بجائے اس کے کہ ہم آج ہی شروع ہو جائیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے وہ الیکٹڈ ہے. پہلے تو یہ بتائیں, غریب عوام سے پوچھیں کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہوتے کیا ہیں. ہم سے ووٹ لے لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہے, اور ان کو پھر اس کا مطلب ہے یہ ٹرمنالوجی ان سیاست دانوں کو پتہ ہے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کیا ہیں. تو اگر پاکستان آرمی سلیکٹڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے سب کو ہی پاکستان آرمی زندہ باد کہہ دینا چاہیے. جی خام خواہ تہمت ہے نا. جی بالکل. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ خان صاحب 1998 میں جو علی پور چٹھا آئے, ان کی سیاست کا آغاز علی پور چٹھا سے ہوا. اکرام اللہ نیازی صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے ٹائم لیا, ان کا جلسہ ہوا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب 2013 میں آئے, انہوں نے علی پور چٹھا کی عوام سے کچھ وعدے بھی کیے جو کہ آج تک وفا نہیں ہو سکے. کیونکہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں ناظرین کو کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں میاں شہباز شریف, انہوں نے جب ادھر جلسہ کیا, انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ کو اسٹیڈیم دیں گے بچوں کے کھیلنے کے لیے, کیونکہ علی پور چٹھا میں ایک بھی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. آپ کو ٹیکنیکل کالج دیں گے, لیڈیز پارک دیں گے, جو کہ ابھی تک یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا. ان کی حکومت چلے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ کون اس پہ امپلیمنٹ کروائے گا؟ یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ, اس پہ بتائیں ذرا. جی بالکل, مجھے جو یاد ہے 1998 میں جی چوہے صاحب وہ کریم بھائی آپ کے پاس آئے تھے. جی بالکل آئے, اور آپ کی انویٹیشن اکرام اللہ نیازی کے تھرو, اور وہ ایک جو کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہمارے بٹ صاحب عرفان بٹ, جی جی یہ آپ کی کاوشیں تھیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد گورنمنٹ تو انہیں اب ملی ہے نا. تو اگر وہ بھول گئے ہیں تو شاید اسی طرح ہمارا میسج ان تک چلا جائے. یاد کرواتے ہیں کہ فرائیڈے کا دن تھا اور جمعہ جو ہے ورپال چٹھا میں خان صاحب نے پڑھا تھا. اکرام اللہ نیازی صاحب علی پور چٹھا آئے تھے, وہ ادھر روڈ پہ ہی جلسہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی نمائندگی یہاں احمد چٹھا کر رہے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے اس کو اب میسیج یہ ڈیلیور کرائیں, اور ہماری آپ کے میسیج اللہ کرے یہ حکمران بھی دیکھیں تو وہ اس کو نوٹ کریں, گراؤنڈ بھی دیں. دیکھیں یہ اگر میاں صاحب وعدہ کر گئے تھے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ تر گورنمنٹ رہی پنجاب میں میاں بردرز کی ہے. بالکل. تو اگر روڈیں ٹوٹ گئی ہیں یا روڈوں پہ قبرستان بن گئے ہیں یا ٹبے, تو کس نے بنائے ہیں؟ میں نے, آپ نے تو نہیں بنائے, حکومتوں نے بنائی ہیں. اب بھی دیکھ لیں کہ احمد کامیاب نہیں بھی ہے, پھر بھی وہ جو کر سکتا ہے آپ کے ہمارے لیے کر رہا ہے. میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں. پتہ ہے علاقے کو سارا. ٹھیک ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آپ دوبارہ احمد کے چٹھا کے تھرو یا ایک گروپ لیٹر لکھیں, انشاءاللہ وہ اس کا رسپونڈ کریں گے کہ جی آپ 98 میں بھی تشریف لائیں, اب تو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, تو ایک دفعہ ذرا دکھا دیں اپنا, پتہ چل جائے, چیزیں لوگوں کو مل جائیں. خود آئیں یا نہ آئیں, یہ چیزیں ہمیں ڈیلیور کرا دیں, عوام بلے بلے کر دیں. نہیں, یہ تو آپ کی بات میں 100% مانتا ہوں کہ احمد چٹھا صاحب جو ہیں بالکل پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بڑا جذبہ رکھتے ہیں عوام میں, اور بڑے حکومت میں نہ ہونے کے باوجود وہ بھی اب بھی محنت کر رہے ہیں. ایک بندے کو ملتے ہیں, وہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں, یہ تو سارا علاقہ جانتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سیٹ نہیں نکلی علی پور چٹھا سے. وہ حلقہ 52 میں وہ نہیں جیت سکے, 79 میں بھی نہیں جیتے وہ. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے کی بدقسمتی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اس ٹائم جیتی ہوئی ہے. ایم پی ایس جو نون لیگ کے ہیں, اس لیے تھوڑی سی رکاوٹ ضرور ہے, مگر پھر بھی وہ کر رہے ہیں کام. مگر اس پہ آپ جو ہاسپٹل کی میں نے بات کی آپ سے, وہ اس کے متعلق بتائیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ورکنگ مجھ سے زیادہ ہے, نیٹ ورک زیادہ ہے. لیکن میرے پاس جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے نا,
وہ یہی ہے کہ اب ایوننگ کا بھی ڈاکٹر آ گیا. سرکاری کی بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ کا تو مجھے نہیں پتا. اور جس سے آپ کی وہ ہے کہ 400 پیشنٹ یہ وہ آپ جائیں گے تو رونق زیادہ ہوگی. ریسنٹلی اپوائنٹمنٹس کچھ ہوئی ہیں, لڑکے آئے ہیں, بچیاں آئی ہیں MBBS, تو آپ ایک وزٹ اور کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. پھر آپ کو, کیونکہ علاقہ تو میرا آپ کا اکٹھا ہی ہے نا, میں جہاں بھی گھوموں آپ جہاں بھی رہیں, تو اس پہ ذرا ورکنگ کیجیے گا. باقی رہی بات پرائیویٹ پہ, پھر وہ نجی میٹرز آ جاتے ہیں, ان کو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ پہ کوئی اسکینڈل آ رہا ہے, ڈاکٹر ہیں آپ, ہمارے مسیح ہیں, تو مہربانی کریں رات کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا کریں. جب عزت اور رزق ہمیں یہاں سے مل رہا ہے تو پھر رات کو غائب ہونے کا میرا نہیں خیال کہ آپ کا اگر کوئی اندیش ہے تو وہ بھی. اچھا سر, اپنا سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے ابھی 1-2 دن پہلے کہ علی پور چٹھا کی سڑک کو تقریباً 3 فیسوں میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا. پہلا فیس گجرانوالہ بائی پاس سے لے کے کلاسکے تک ہے, دوسرا فیس کلاسکے سے لے کے علی پور چٹھا تک ہے, تیسرا فیس جو ہے وہ قادر آباد ہے. کیا اس میں وہ پہلے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, کیا آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کام؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ گورنمنٹ اس دفعہ بڑا ٹف, اپوزیشن نے ان کو خوش قسمتی دلا دی ہے, ٹف کمپیٹ روز ہی ان کو چیلنج ہو رہا ہوتا ہے, وہ کریں گے. جیسے جیسے پیسہ سٹیبل ہوتا جائے گا, آپ کا 3 سال ابھی تقریباً ان کے پاس ہیں, انشاءاللہ ضرور ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری اپوزیشن نے ماشاءاللہ انہیں اتنا ایکٹیو کر دی ہے کہ جو ذاتی کام بھی کسی نے کرنے تھے, چاہے وہ CM ہو چاہے PM ہو, وہ چھوڑ کے ان حلقوں پہ ترجیح دے رہے ہیں جہاں کی یہ نشاندہی کرتے ہیں. ان کے لیے تو بہت اچھے یہ ثابت ہوئے ہیں نا. پارلیمنٹ میں ہم نے جانا نہیں, لڑائی جھگڑوں کے ساتھ, باہر ہم نے جو تقریر کرنی ہے اس کے بندے بیٹھ کے اسے حل کر دیتے ہیں. احمد صاحب بھاگ دوڑ کر کے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے نثار, ان کو میرا خیال چاہیے تھا کہ منتخب تو ہوئے تھے کہ خیر خبر لیتے, وہ سنا ہے کہ ٹی وی پہ ادھر ادھر ہی نظر آتے ہیں تجزیہ نگاری میں, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیکی کی ہدایت دے. میں تو کوئی کمنٹ ذاتیات پہ تو نہیں دوں گا. زاہد صاحب, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 79 اور 51 اور 52 میں 10 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے, اور نون لیگ کے MNAs MPAs ہیں. اور اگر سب سے جو بڑا شہر ہے علی پور چٹھا, اس کو ایسے ہی بھول جائے بندہ, اس کے لیے کوئی عوام کے لیے, کوئی علاقے کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش ہی نہ کرے, تو وہ کون کرے گا کام؟ یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں قومی سطح پہ, وہ آپ نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں, مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں, بلاول کو دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے؟ آپ کا پہلے سوال کا جواب دیکھیں, یہ ہماری بدبختی ہے, ہم خود ہی جب منتخب کرتے ہیں پھر گلا شکوہ کیا. جی نون کو کوئی سلیکٹڈ نہیں لائی, کوئی آرمی بیچاری نہیں لائی, کچھ نہیں لائی, الحمدللہ عوام لائی. پھر اگر یہ قبرستان ہو گیا, یا یہ ٹوٹ گئے ہیں, یا ڈاکٹر نہیں بیٹھ رہے, یا وہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ابھی. یہ تو اگلے 5 سال میں جسٹس صاحب بھی رہے ہیں نا جسٹس جی, تو الحمدللہ ان کو یا تو انہوں نے کافی حد تک علی پور چٹھا کے حوالے سے کام جو ہے نا وہ کروائے ہیں. جی وہ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. بالکل. مگر بدقسمتی سے پھر PTI آ گئی, نون جو ہے وہ پیچھے چلے گی. تو نیکسٹ جو ٹینیور آ رہا ہے اس کے متعلق آپ بتائیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کس نظر سے؟ میں جناب یہ واضح آپ کو بتا دوں کہ میں اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان تو ابھی ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر ٹیسٹ کلیئر کر جاتا ہے, عوام کی نظروں میں آتا ہے, تو پھر 23 میں اس پہ پھر طلب کر لیجئے گا الیکشن کے ڈیز پہ جناب, پھر آپ کو بتا دیں گے. فی الحال قبل از وقت ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم آپا کا یہی حال رکھا اس کے مشیروں نے, تو وہ خام خواب اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑوا رہے ہیں بیجا, اور جتنے وہ خود لوگ پریشان ہیں بجائے اس کے کہ وہ یا لطیف اور ٹھنڈے رہیں, وہ زیادہ جذباتیت, اس کا فائدہ بلاول کو ہونے کے چانس عمران خان کے ساتھ ہیں. جی ابھی تازہ ترین خبر تھی کہ مریم نواز صاحبہ PDM کے حوالے سے کہ ابھی وہ تحریک چلے گی اور جہاں انتظامیہ روکے گی وہاں دھرنا ہوگا. یہ کس نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں تو ہو جائے دھرنا, دیکھیں میں اور آپ بھی اگر باہر بیٹھ جائیں تو پولیس سائڈ بھی ہو جائے گی. عمران خان صاحب خود جو وزیر انہوں نے نہیں دھرنے دیے. ابھی کلیریکل سٹاف سارا آل ملازمین کی کلرک ایسوسیشن پوری گئی ہوئی تھی. دھرنا دینا, دیکھیں FIR یا دھرنا یا کسی کی شکایت, یہ تو ہر بندہ کرتا ہے, اسے پروف بھی تو کرنا ہے نا, ثبوتوں کے ساتھ پیش بھی تو کرنا ہے نا انہوں نے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اپنا ٹائم یہ ضائع نہ کریں, تھوڑی سی وقفہ لیں, وقت آنے پہ احتجاج کریں, وہی فائدہ ہے. مارچ میں مارچ ہوگا, میں یہ زیادتی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.
ووٹر تو آگے ہی مرا ہوا ہے. اب یہ خود ہی تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, فلانی چیز, قبل از وقت نجومی ہے یہ. تو یہ رک جائیں نا, ابھی دیکھیں تو صحیح عمران خان کیا کیا برائی پیش کرتا ہے. تو اگر عمران ہی ان کے ٹپس پہ, اس کے مشیران, اس کی اپنے جو ملک کے خیر خواہ ہیں, چاہے آپ ہیں, کوئی ہے, دعا گو ہیں جو ملک کے لیے, وہی ٹپس دیں. اب آپ نے نہیں دیکھیں مجھے کویسچن جو کہ اس میں کہا ہے کہ بھائی کسی بھی طرح گراؤنڈ وغیرہ ہو تو یہ آپ لے گئے ہیں نا کریڈٹ, یہ آٹومیٹکلی. اگر عمران خان کی نگاہ اس کسی بھی طریقے آپ زلفی بخاری صاحب کو یا کسی واوڈا وغیرہ کو بھیجیں گے تو آئی تھنک سو کہ وہ نظر پڑ جائے گی, کل کو گراؤنڈ بھی بن جائے گا. تو یہ الحمدللہ اپوزیشن اپنے کام جو نہیں ہو سکے وہ خود ہی عمران خان سے کرائے جا رہی ہے. لیکن ہماری عوام کو چاہیے کہ ووٹ سیکرٹ بھی ہے اور سیکریٹ بھی ہے. پلیز وہ بندہ دیکھ کے منتخب کیا کریں. یہ نہ ہوگی ایک بندہ رلتا ہی رہے, ایک بندہ خیر خبر ہی نہ لے, تو ہم اس کو خام خام منتخب کر کے پھر روتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ سلیکٹڈ. یہ سب الیکٹڈ ہیں, کوئی سلیکٹڈ نہیں. ورنہ 79 میں میاں صاحب کا بندہ کیوں جیتا, احمد کیوں نہ جیتا, اس کا تو جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ کئی سالوں سے ہار رہا تھا. پھر پاکستان آرمی اگر اس میں شامل ہوتی تو احمد کو سب سے پہلے جتواتی, آئی تھنک سو. تو لہذا کوئی نہیں, بی بی ایزی فیل کریں, اپنے گھر پہ اپنے کاموں پہ توجہ دیں, اپنے ملک کی خدمت کریں. ماشاءاللہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے, ہمیشہ سے دی. وہ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریش ہو کے, ان کو کھیلنے کا موقع دیں, خود بالنگ کرائیں, وہ بیٹنگ کریں, خود بخود ہی وکٹیں اٹھتی جائیں گی. یہ میرا ان کے لیے میسیج ہے. عوام کے لیے ہے کہ نمائندے جو بھی منتخب کریں, حکومت جو بھی لائیں, پلیز دیکھ کے لائیں, بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں. علی پور چٹھا کو مثال بنا کے آپ دیکھ لیں. جی بالکل, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہے. اب آخر پہ آپ عمران خان صاحب جو اس ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گے اپنے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو بات چیت کرتے ہوئے بائیں ہاتھ میں اپنی تسبیح لے جاتے ہیں نا, وہ سارا اسپرچویلٹی کو بائیں میں تسبیح کا کوئی تک نہیں. کوٹ میں ڈال لیں, کہیں رکھ لیں, کسی جگہ. بائیں ہاتھ کی تسبیح, ہمارے پرائم منسٹر کو میری ریکویسٹ ہے اگر یہ پہنچ جائے ان تک, کہ یہ بائیں ہاتھ کا استعمال نہ وہ کیا کریں. وہ جو لے لیتے ہیں ہاتھ میں, یہ ان کے لیے زیادہ مخالفتیں بنا رہی ہے. باقی دعائیں سارے ہی ان کے لیے اپنی اپنی جگہ, جن کا ڈیوٹی انہوں نے دی ہوئی ہے دعاؤں کی, وہ لوگ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو بڑا زبردست آدمی, کرکٹ میں ہی ہم نے تو دیکھے ہیں زیادہ. اب ڈیلیوری کے انتظار میں ہے کہ ڈیلیوری دیتے ہیں کہ ہمیں کلین بولڈ کرتے ہیں عوام کو, کیونکہ ساری عوام تو بیٹھی ہوئی ہے کہ نیو چینج ہے, ورنہ پھر واپسی ہو جائے گی لوگوں کی نون اور پیپلز پارٹی کی طرف. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے پیر سید عمران زیدی صاحب کی بہت ہی پیاری گفتگو سنی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.